الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، رواہ الامام احمد والامام الترمذی رحمہم اللہ عن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، آمین یا رب العالمین۔ جہاد کے ضمن میں اس سے پچھلی نشست میں ہم نے ایک تو لفظ جہاد کے جو لغوی معنی ہے، لٹرل میننگ، اس پر گفتگو مکمل کر دی تھی، اور پھر یہ کہ اصطلاحاً جہاد اور خاص طور پر ایک عام لفظ کی حیثیت سے اس جہاد کے دو مرحلے، ایک جہاد زندگانی یا جہد للبقاء یا اسٹرگل فار ایگزسٹنس جو ہر ذی حیات ہر آن کر رہا ہے، ایک جہاد کہ جو ہر ذی شعور انسان کسی مقصد کو، آئیڈیل کو، آدرش کو معین کر کے اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور اس کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان سے پنجہ آزمائی کرتا ہے، ان سے مقابلہ کرتا ہے، ان سے مسابرت کرتا ہے، اور پھر یہ کہ حق کو یا اپنے پیش نظر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے نظریے کو غالب کرنے کے لیے یا اپنے پسندیدہ نظام کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اور اگر وقت آئے تو جان کی قربانی بھی دینے کو تیار رہتا ہے۔ اب اس حوالے سے مسلمان کی زندگی کے جہاد کو سمجھیے۔ مسلمان کی زندگی میں بھی اگر ہم اس تقسیم کو پیش نظر رکھیں تو دو جہاد ہیں۔ پہلا جہاد وہ ہے کہ جسے ہم جائز جہاد کہیں گے، وہی اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اس کے لیے کسب معاش کی جد و جہد جو مسلمان کر رہا ہے وہ بھی جہاد ہے، بشرطے کہ وہ جائز راستے سے کر رہا ہے۔ اس کے سامنے ٹیمپٹیشن آئی ہے، حرام راستے سے دولت کما سکتا ہے، وہ نہیں کما رہا، وہ فاقے کے لیے تیار ہو گیا ہے لیکن حرام میں منہ نہیں مار رہا، حلال پر اکتفا کر رہا ہے، یہ اس کی جد و جہد، جس کے لیے کہ رتبہ یہ بیان کیا گیا حدیث میں کہ القاسب حبیب اللہ، یہ اس کا جائز جہاد ہے، بقائے ذات کے لیے، بقائے حیات کے لیے جو جد و جہد کر رہا ہے، اپنی معاش کے حصول کے لیے، اپنی زندگی کی ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی جہاد ہے، جائز جہاد۔ اسی طریقے سے اس کا دوسرا رتبہ اور بھی ہے جائز جہاد کا، اپنے مال اور عزت کی حفاظت میں مقابلہ کرتا ہے یا اپنے حقوق کے حصول کی جد و جہد کر رہا ہے۔ ایک مسلمان ہے، اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے جنگ کر رہا ہے، اپنی آزادی کے حصول کے لیے کوئی جد و جہد کر رہا ہے، یہ بھی جہاد، جائز جہاد ہے، بشرطے کہ وہ ہو بھی صحیح راستے سے، جائز راستے سے، اس کے اندر کوئی غلط راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے، یہاں میں وہ حدیث آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ یہاں پہ اس کے سامنے کوئی مقصد اور نہیں ہے، کوئی اعلاء کلمت اللہ کا مقصد نہیں ہے، اقامت دین کی جد و جہد نہیں ہے، کوئی اور دعوت دین کی کوئی مہم نہیں ہے کہ جس میں وہ اپنی جان دے رہا، اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، اس لیے کہ مال ہے، اسے حق ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اور اس کی حفاظت میں اگر کوئی شخص اس کو قتل کر دیتا ہے تو وہ شہید ہے۔ اسی طریقے سے آزادی کا تحفظ، آزادی کا حصول، اس کے لیے جو جد و جہد کی جائے گی وہ بھی جہاد ہے، اس لیے کہ انسان کا حق ہے، حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جد و جہد کی جائے وہ بھی جہاد ہے، اور اس میں بھی اگر کسی کی جان جاتی ہے تو گویا کہ وہ شہید ہے،
یہ دونوں رتبے جو ہے جہاد کے در حقیقت یہ بنیادی جو جہاد تھا یہ اسی کے لیول سے، لیکن اب جو دوسرا رتبہ ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو علیحدہ ڈیفائن کر لیجئے، آئیڈینٹیفائی کر لیجئے بالکل ڈیمارکیشن کے ساتھ۔ ایک جائز جہاد ہے، حصول معاش کی جد و جہد کر رہا انسان جہاد کر رہا ہے، اس میں بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا، جائز راستے سے کر رہا ہے، القاسم و حبیب اللہ۔ اپنی جان اپنی مال کی حفاظت کے اندر وہ مارا جاتا ہے، اپنی آزادی کے حصول کی جد و جہد میں وہ مارا جاتا ہے، یا یہ کہ اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے وہ جد و جہد، یہ بھی جہاد ہے، اس میں بھی اگر وہ قربانی دیتا ہے تو وہ شہید ہوگا۔ لیکن اس کو ہم جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہیں گے۔ جہاد فی سبیل اللہ وہ جہاد ہوگا جو فار دی کاز آف اللہ ہو، جو تعین کے ساتھ شعوری طور پر اللہ کے دین کے لیے جہاد کیا جائے۔ اس جہاد کے جو 3 لیولز ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اور وہ اس ڈائیگرام کے حوالے سے بہت خوبصورتی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ دیکھیے یہ جو ہم نے اپنے سامنے عمارت کا ایک نقشہ رکھا، یہ اسلام، اور اسلام کی یہ چھت جو ہے یہ قائم ہے 4 ستونوں پر، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہاں اسلام کے معنی کیا ہیں؟ 2 الفاظ چھوٹے لکھے ہوئے اور 3، اطاعت، تقوی، عبادت، یہ سینونیمس ہیں۔ اسلام کے کیا معنی؟ تو سرنڈر، سر تسلیم خم، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔ اطاعت کے معنی حکم مان لینا، اپنی آمادگی قلب کے ساتھ کسی کی بات ماننا، فرما برداری۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اسی کا منفی پہلو ہے، کسی کے حکم کو توڑنے سے بچنا، کسی کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا۔ اور ان کے لیے گمبھیر ترین جو اصطلاح ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبد، غلام ہے، ہم تن اپنی پوری زندگی میں اللہ کا غلام ہو جائے، اپنے آپ کو مملوک سمجھے، بندہ سمجھے، ملکیت سمجھے اللہ کی، اللہ کا ہر حکم ہر آن اپنے لیے واجب الاطاعت تسلیم کرے۔ یہ جو ایک ایٹیچیوڈ ہے ان لائف، یہ جو رویہ ہے انسان کا زندگی میں، یہ عبادت ہے۔ لیکن اب جان لیجئے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو سخت جہاد کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک ایسی طاقت موجود ہے جس کو قرآن نفس امارہ کہتا ہے، اور اسے جدید اصطلاح میں آپ کہیں گے وہ اس کا اڈ یا لیبیڈو یا اس کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، جو اندھے بہرے ہیں، انہیں اس سے بحث نہیں ہے، پیٹ کو تو کھانے کو چاہیے، اسے اس سے بحث نہیں کہ جائز سے ہے یا ناجائز سے ہے، حلال ہے یا حرام۔ اسی طریقے سے شہوت بھڑک اٹھی ہے، اسے تو اپنی تسکین چاہیے، سینشول گریٹیفیکیشن، یہ اس کا مقصود ہے، اسے اس سے بحث نہیں ہے کہ راستہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ یہ تمام جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں بہت منہ زور ہے، زوردار گھوڑا ہے، اسے قابو میں رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کو قابو میں رکھنے کے لیے مسلسل جہاد کرنا پڑے گا، مسلسل اس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا، اور یہ ہے سب سے بنیادی، سب سے اہم، اور یوں سمجھیے کہ سب سے زیادہ فیصلہ کن، اور اب ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، سب سے زیادہ افضل جہاد۔ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، بلکہ صحابہ نے سوال کیا حضور سے، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس کو ساتھ، اس کے ساتھ جہاد کرو، اس کے ساتھ کشمکش کرو، اس کے ساتھ مقابلہ کرو، اسے زیر کرو، اللہ کا مطیع بناؤ، یہ ہے افضل جہاد۔ ایک اور حدیث ہے المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد تو وہ ہے حقیقتاً جو اپنے نفس سے جہاد کر سکے۔ اگر نفس سے جہاد کیا نہیں اور چلے ہیں باہر کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں کے خلاف تلوار لہراتے ہوئے قتال کے لیے، تو وہ شیطان بھی ہنستا ہوگا، یہ خود تو میرا چاکر ہے، نوکر ہے، میرے حکم پر چل رہا ہے، یہ کہاں اسلام کا بول بالا کرنے جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی الٹیریئر موٹیو ہوگا، کوئی دولت کی تمنا ہوگی، کوئی مال غنیمت کے حصول کی خواہش ہوگی، کوئی قومی عصبیت ہوگی، کوئی قبائلی جو ہے انتقام کا جذبہ ہوگا جس کو یہ فروغ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ورنہ جس نے اپنے نفس کو مطیع نہیں کیا اللہ کا، وہ کہاں سے اگلی منزلوں کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلا جہاد، سب سے افضل جہاد، سب سے بنیادی جہاد وہ اس لیول پر ہوگا، یہ ہے نفس کے خلاف جہاد۔ اسی کا ایک منفی پہلو ہے، جیسے میں نے عرض کیا اطاعت ایک مثبت کانسیپٹ ہے، تقوی اسی کا منفی پہلو ہے۔ اطاعت حکم ماننا، تقوی نافرمانی سے بچنا،
گویا کہ ایک ہی شے ہے جس کا کہ مثبت اور منفی پہلو ہے. اسی طریقے سے جہاد کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے منفی پہلو ہجرت. ہجرت کیا ہے؟ پوچھا گیا حضور سے ای الہجرت افضل یا رسول اللہ. بڑی پیاری حدیث ہے یہ. اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک. سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ تم ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. یہ ہجرت ہے. ایک ہجرت وہ ہے کہ مدینے کی طرف ایک شخص جا رہا ہے مکے سے اپنے اس گھر کو چھوڑ کر. یہ افضل ترین اس اعتبار سے کہ بڑا شدید امتحان تھا. لیکن یہاں حضور جو فرما رہے ہیں وہ ہجرت کی اصل بنیاد جڑ جو ہے ہجرت کی، جیسے یہ جہاد ہے اس لیول پر، جہاد نفس کے خلاف، المجاہد من جاہد نفسہ، اسی طرح ای الہجرت افضل یا رسول اللہ. اور جواب میں آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک. ہجر کسے کہتے ہیں؟ ہجران، ہجر، وصل اور ہجر جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں، علیحدگی، جدائی، کسی شے سے علیحدگی اختیار کر لینا. تو ان تہجر کہ تم علیحدگی اختیار کر لو ہر اس شے سے، ما کرہ ربک جس کو کہ تیرا رب پسند ناپسند کرتا ہو، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا ہجرت. یہ پہلی منزل ہے جہاد کی. اس میں طبعاً دو چیزیں اور نوٹ کر لیجئے. اس نفس امارہ کو بھڑکانے والا شیطان لعین ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وسوسہ اندازی کرتا ہے. حضور نے ایک نقشہ کھینچا ایک حدیث میں اور تھوتنی کا لفظ استعمال کیا، جیسے سور کا منہ ہوتا ہے تھوتنی. یہ تھوتنی جو ہے یہ شیطان جب ذرا دل انسان کا اللہ کی یاد سے غافل ہو، خانہ خالی را دیومی گیرد، تو وہ شیطان اپنی تھوتنی اس کے اوپر ٹکا کر پھونکے مارنی شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ جو انسان کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، جو حیوانی جبلت ہیں، انہیں مشتعل کرتا ہے. اب اس کے اندر جو ہے لذت کوشی جو ہے اس کا اشتعال پیدا ہو رہا ہے، شہوت کے اندر اشتعال پیدا ہو رہا ہے. جو اس کی حب جاہ ہے یا حب مال ہے اس کو بھڑکا رہا ہے، اور مال کماؤ اور مال جمع کرو. یہ سارے کام شیطان کر رہا ہے. تو گویا کہ اب شیطان کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا. ان الشیطان کان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا. اے مسلمانوں یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو، اس کو تم بھی تو اس کے ساتھ مقابلہ کرو. بلکہ سورہ کہف میں ایک جگہ نقشہ کھینچا گیا ہے، افتتخذونہ وذریتہ. کیا تم نے اس شیطان لعین کو اور اس کی جو اولاد ہے، اس کی جو نسل ہے، تم نے اس کو بنا لیا اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر انہیں اپنا دوست بنایا ہے، ان کا کہنا مانتے ہو، ان کے کہے پر چلتے ہو، ان کے مشورے مانتے ہو. بئس للظالمین بدلا وہم لکم عدو. حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. اس کو تو جو بھی حضرت آدم سے جو حسد اسے ہوا تھا، وہ تو اس کا انتقام کی آگ جو ہے اس میں جل رہا ہے. وہ تمہیں سب کو چاہتا ہے جہنم کے اندر کسی طریقے سے وہ ڈلوا دے، تو تم اسے دشمن سمجھو. ان الشیطان کان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا. اسے اپنا دشمن سمجھو. اور تیسرا اسی کا ایک پہلو اور بھی ہے. آپ ہر شخص جو ہے کسی معاشرے میں رہتا ہے، سوشل انفلوئنسز ہوتے ہیں، معاشرے کے دباؤ ہوتے ہیں، رجحانات ہوتے ہیں، سوشل کسٹمز ہیں، برادری کے رواج ہیں، اور ان کا ایک دباؤ پڑتا ہے جس پر کہ انسان جو ہے چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے، الا یہ کہ وہ اپنی عزیمت کے ساتھ، مضبوط قوت ارادی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوتا ہے، ان پریشرز کا مقابلہ کر سکے. گویا کہ بگڑے ہوئے معاشرے کے جو سوشل پریشرز ہیں ان کا مقابلہ کرے گا تو اللہ کی بندگی کا حق ادا کرے گا، تب اللہ کے احکام پر چل سکے گا. ورنہ کیا کریں جی، اللہ کا تو حکم ہے، واقعتاً یہ شے جو ہے شریعت میں تو جائز نہیں ہے. کیا کریں، گھر والے نہیں مانتے، کیا کریں، عورتیں نہیں مانتی، کیا کریں جی، برادری کا رواج یہی ہے، کیا کریں، زمانے کا چلن یہی. یہ پریشرز ہیں. اگر آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، زمانہ بات نہ سعادت تو با زمانہ ستیز. یہ زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تم لڑو. اور عام آدمی جو ہے، کمزور آدمی، اس کا معاملہ یہ ہے کہ زمانہ بات نہ سعادت تو با زمانہ بے ساز. زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا، تم زمانے کے ساتھ موافقت کر لو. بہرحال یہ تین جہاد ہیں جو پہلے لیول پر ہوں گے. جہاد اصلاً ہے اپنے نفس کے خلاف، من جاہد نفسہ. لیکن اس نفس کو بھڑکانے والا، اشتعال میں لانے والا شیطان اور اس کی ذریت سلبی و مانوی ہے. اس کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا. پھر معاشرہ ہے اور معاشرے کے دباؤ ہیں، سوشل پریشرز، ان کو ریزسٹ کرنا ہوگا. جہاد کہتے ہی ریزسٹنس کو، مقابلہ ہے، اس مقابلے میں ور آنے کی کوشش کرنا، اس کے اوپر اس کو دوسرے کو زیر کر دینا. یہ تین جہاد کیے جائیں تو پہلے لیول پر انسان اس چھت پر پہنچتا ہے، اسلام، عبادت.
کہنا ہے آسان، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر۔ اللہ کا بندہ بن جانا فی الواقع کمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا۔ میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ ایک اللہ واحد کی بندگی کر لینا اور کلیتاً اپنے آپ کو اس کا بندہ بنا لینا اور ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے سموچے کے سموچے اسلام میں آ جانا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اور بڑی محنت اور بڑے مقابلے اور بڑے جہاد اور بڑی کشاکش کے بعد انسان جو ہے اس پہلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو یہ گویا کہ سب سے بنیادی جہاد ہے۔ البتہ اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں اس جہاد کے لیے لفظ جہاد کہیں وارد نہیں ہوا۔ فی سبیل کا تو تذکرہ ہی نہیں اس میں ہو سکتا، اس لیے کہ فی سبیل اور مال اور جان کا کھپانا، اس لیے کہ یہ کوئی ظاہری شے تو ہے نہیں، یہ تو اندر ہی اندر ہو رہا ہے۔ جو بھی یہ جہاد کر رہا ہے اپنے اندر ہی اندر، انسان کی شخصیت کے اندر کے ایک میدان کارزار ہے، حق و باطل کا مقابلہ وہاں ہو رہا، کشمکش وہاں جاری ہے، کشاکش ہو رہی ہے۔ یہ ویزیبل نہیں ہے، انویزیبل ہے۔ اس اعتبار سے اس میں جان اور مال کا کھپانا یہ لفظ بھی استعمال نہیں ہو سکے گا، اس لیے قرآن مجید میں اس کو جہاد نہیں کہا گیا، اگرچہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، اور ای الجہاد افضل یا رسول اللہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ البتہ اس سے اوپر، اسی لیے میں نے اس فگر میں، اس ڈائیگرام میں جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح اوپر کے دو لیولز پر جو ہے ان دونوں کو کور کرتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں جو ہے اس کو استعمال کیا ہے۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل کیا ہوگی؟ اس پیغام کو پھیلانے کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے، اور جیسے پہلے لیول پر جامع ترین اصطلاح عبادت ہے، دوسرے لیول پر ہے شہادت علی الناس۔ دعوت کا مقصد کیا ہے؟ تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم تک تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا رہا، اس کام کے لیے جہاد ہوتا رہا، اسے قرآن نے جہاد کہا ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں جو فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان کے ساتھ جہاد کیجئے اور بہت بڑا جہاد کیجئے، اور بہی اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے۔ یہ جہاد تلوار سے نہیں ہوتا، اس جہاد میں کوئی زور اور طاقت اس طرح کی استعمال نہیں ہوتی، فزیکل انرجی۔ اس میں طاقت کون سی استعمال ہو رہی ہے؟ ذہنی صلاحیت ہے اس میں، اور اصل ہتھیار کون سا؟ قرآن۔ انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تذکیر قرآن سے، تبلیغ قرآن کی، تعلیم قرآن کی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، دعوت ہو رہی ہے اللہ کی طرف قرآن کے ذریعے سے، لوگوں کو بشارتیں دی جا رہی ہیں قرآن مجید کے ذریعے سے، انذار کیا جا رہا ہے۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہہ دیجئے اے نبی کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے، اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار اس تک بھی پہنچ گیا۔ تو یہ دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جیسے کہ پہلے لیول پر 4 اصطلاحات تھیں، اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، ایسے ہی اس دوسرے لیول پر 4 ہیں، تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ ایک اصطلاح ہے، 2 نہیں ہے، کمپوزٹ ہے۔ اور چوتھی شہادت علی الناس، یہ اصل مقصد ہے، لوگوں پر حجت قائم ہو جائے، وہ یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ آپ نے دیا حجۃ الوداع میں، اس میں لوگوں سے گواہی لی تھی، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا ہے انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے جو ہوا ہے۔ عام طور پر صحابہ کرام حضور کا جب سوال ہوتا تھا تو اول تو یہ کہ جواب دینے میں کتراتے تھے، عام طور پر اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم تو آپ سے جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ہم کہاں آگے بڑھ کر اپنی کوئی ذہانت کا مظاہرہ کریں۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے ایک جواب سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا ہے، اور جواب 3، بلکہ ایک روایت میں 4،
انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. ہاں اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے تاریکی کے پردوں کو چاک کر کے رکھ دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن کہ آپ کی طرف سے ابلاغ اور تبلیغ اور حجت قائم کرنے میں کوئی کمی رہ گئی. 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب لیا، اور پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی ہے، انگشت شہادت سے اشارہ کیا، پہلے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ. اے اللہ تو بھی گواہ رہے. یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے انہیں پہنچا دیا، حق تبلیغ ادا کر دیا. گویا کہ اسے سائی آف ریلیف کہیں گے ہم انگریزی میں، کہ جیسے کہ ایک بھاری بوجھ کندھے پر تھا، آج اتر گیا. وہ جو ذمہ داری تھی پہنچانے کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے اللہ کے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر اللہ کی طرف سے، پہنچا دیجیے. اور اگر خدا نہ خواستہ بالفرض ایسا نہ ہوا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. وہ کیفیت ہے، وہ بوجھ ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ جو بھاری بوجھ آیا تھا وہ آج گویا کہ سائی آف ریلیف، سبکدوش ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کندھے ہلکے ہو گئے، وہ بار گراں آج اتر گیا. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اسی کا ظہور ہوگا قیامت. میدان حشر میں ہر امت کا جب محاسبہ ہوگا تو پہلے رسول کھڑا ہوگا اس امت کا، اور وہ ٹیسٹیفائی کرے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا. اب یہ جانے اور ان کا کام، ان کا محاسبہ، ان کا یہ جواب دہی خود کریں گے. دے ہیو ٹو فیس دی اکاؤنٹیبلٹی. میں نے پہنچا دیا تھا، میں نے کوئی کمی نہیں کی. یہ ہے کہ جو سمجھیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے، پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے ہر رسول کھڑا ہوگا اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا. اب ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت کی ہے، اس لیے کہ حضور تو بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے محمد ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. تو کون پہنچائے گا؟ اسی لیے وہ خطبہ حجۃ الوداع کا جو تذکرہ ہو رہا تھا اس کے آخری الفاظ اب یہ ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں. میں نے تمہیں پہنچا دیا، اب تمہیں پہنچانا ہے. ظاہر بات ہے یہ پہنچانا کیسے ہوگا؟ اگر میں بھی اور آپ بھی اپنے اپنے دھندوں میں لگے رہیں، اپنے پروفیشنز، اپنے اپنے کاروبار، اپنی جو بھی مصروفیات ہیں. بہرحال ایک مصروفیت پریزرویشن آف دی سیلف، جائز جہاد آپ کو کرنا ہے، معاش کے لیے کوئی نہ کوئی محنت کرنی ہے. اسی طریقے سے اور جو بھی آپ کے اوپر حقوق اور فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ کا مقصود، آپ کا مطلوب، آپ کا نسب العین، آپ کا آدرش، آپ کا آئیڈیل اگر یہ نہیں بنتا ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور اللہ کے دین کا غلغلہ بلند کرنا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنا ہے، تو پھر یہ زندگی مسلمان کی زندگی نہیں ہے. پھر تو یہ در حقیقت صرف جائز جہاد کی حد تک تو آپ کر رہے ہیں، پھر یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوا. اور جہاد فی سبیل اللہ ایمان کی شرط لازم ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. یہ جہاد فی سبیل اللہ میں نے عرض کیا ہے، قرآن مجید اس پہلے جہاد کو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہی نہیں. حدیث میں بھی آیا ہے تو فی سبیل اللہ کے الفاظ نہیں آئے. المجاہد من جاہد نفسہ، افضل الجہاد کیا ہے؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. لیکن جہاد فی سبیل اللہ بالمال والنفس، یہ جو ایمان کی ڈیفینیشن میں ایک اس کے لازمی حصے کے طور پر آیا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اس کی پھر شرط پوری نہیں ہو رہی. اس کی تو اولین شرط یہ ہے جس کو یہاں دوسری چھت سے نمایاں کیا گیا، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور شہادت علی الناس کے لیے تن من دھن، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، نسب العین زندگی میں یہ بن جائے، یہ مقصود ہو، یہ مطلوب ہو. باقی چیزیں جو ہے پھر انسان اس کا دائرہ سمیٹتا ہے، اس کی بساط جو ہے وہ کم کرتا ہے، اپنی ضروریات کم کرتا ہے تاکہ وقت نکالے اور اس کام میں لگائے. اس میں بھی اب میں عرض کر دوں کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے لیول کا جہاد
جو اگرچہ جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح کے اندر تو نہیں آتا لیکن جہاد تو ہے ازرو حدیث، اس کے بھی 3 شعبے تھے۔ نفس جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے جو دباؤ ہیں ان کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، اسی طرح اس لیول پر بھی 3 جہاد ہیں، اور اس میں البتہ یہ ہوگا کہ یہ ہر شخص کے کرنے کے 3 نہیں ہیں، بلکہ یہ 3 لیولز ہیں اصل میں اس دعوت اور تبلیغ کے۔ اس کے لیے بڑی عظیم آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ نحل کے آخری حصے میں آئی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ دعوت کے 3 لیول ہیں۔ سب سے اونچا لیول کیا ہے؟ ہر معاشرے میں ایک انٹیلیجنسیا، انٹلیکچوئل مائنورٹی، ذہین عنصر، ذہین اقلیت ہوتی ہے جو فیصلہ کن ہوتی ہے، اگرچہ تعداد میں کم، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مائکروسکوپک مائنورٹی، فیصلہ کن وہی ہوتے ہیں، وہی گویا کہ پیس میکرز ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، روایات وہی بناتے ہیں، وہی جو ہے رخ معین کرتے ہیں معاشرے کا۔ اس کو ظاہر بات ہے کہ دعوت جو ہے صرف وعظ کے ذریعے نہیں پہنچائی جا سکتی، دلیل کے ذریعے سے پہنچانی ہوگی۔ حکمت، دانائی، ان کے ساتھ آپ فلسفے کے انداز میں بات نہیں کریں گے تو آپ کی بات نہیں سنیں گے، ان کے غلط نظریات کا ابطال اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو بیریئر ہی نہیں ٹوٹا، ان کے دل تک تو آپ کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، ان کے دماغ کے غلط نظریات نے جو ہے دل کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، یہ پردے ہیں۔ لہذا ہائیسٹ لیول ہے انٹلیکچوئل لیول پر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، وزڈم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ۔ قرآن خود کہتا ہے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو، تو قرآن خود بھی دلیل پیش کرتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں وہ دلائل جو آئے ہیں، جو بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں قرآن مجید میں، وہ گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو اس دور کے غلط نظریات تھے صرف ان کی نفی ہو رہی ہے۔ حقیقت میں وہاں تمام غلط نظریات جو قیامت تک پیدا ہونے والے سب کی نفی موجود ہے۔ البتہ اس کے لیے آپ کو قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، آپ کو ذرا گہرائی میں اترنا ہوگا، آپ کو آن دی سرفیس نہیں ملیں گی وہ چیزیں۔ آن دی سرفیس تو وہی گمراہیاں ڈسکس ہوئی ہیں کہ جو اس معاشرے میں موجود تھی، کہ جو معاشرہ مخاطب اول تھا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا، وہاں جو گمراہی تھی، وہاں جو شرک کی شکلیں تھیں، وہاں الحاد کی جو صورتیں تھیں، وہ تو گویا کہ بالکل سامنے ہے، رائٹنگ آن دی وال کی طرح قرآن میں نظر آ جائیں گی۔ ان کے خلاف دلائل، براہین، ان کے ساتھ پوری کی پوری دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ محاجہ اور مناظرہ قرآن میں موجود ہے۔ لیکن بعد میں جو نظریات پیدا ہوئے، غلط فلسفے، جن کا کہ آج پوری دنیا کے اوپر ایک غلبہ ہے، مغرب میں جو نیا فکر، نیا فلسفہ، ملحدانہ نظریات، میٹیریلسٹک فلسفی، مختلف شعبوں کے اندر، اب ڈاروین کا ایک نظریہ، اور اس کی ایک تو ہے اس کی جو بھی ایک حیاتیات کے میدان میں جو اس کا معاملہ ایک علمی مسئلے کی حیثیت سے، ایک یہ کہ اس کا جو سوشل انفلوئنس ہوا ہے پوری نوع انسانی کے اوپر، کہ انسان بھی نرا حیوان ہے، بس جو کچھ حیوان کے لیے ضرورت ہے وہی انسان کے لیے ضرورت ہے، کوئی کوالٹیٹیو ڈفرنس نہیں ہے انسان میں اور دوسرے حیوانات میں، جو بھی ہے کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے، وہ صرف مقدار کا فرق ہے، کمیت کا فرق ہے، کیفیت کا فرق نہیں ہے۔ در حقیقت اسی کے اثرات ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یا مارکس کا فلسفہ آیا کہ اصل شے جو ہے انسان کا اصل محرک، وہ تو در حقیقت معاش کا محرک ہے، باقی سارے مورل کانسیپٹس بھی جو بھی کسی زمانے میں، کسی دور میں، کسی معاشرے میں جو مینز آف پروڈکشن ہے اور جو بھی معاشی نظام ہوتا ہے، اسی کے مطابق تصورات، اخلاق کے جو ہے معیارات وجود میں آ جاتے ہیں، معیار تابع ہے معاش کے۔ یہ نظریات ہیں، بڑے مدلل ہیں۔ اب لاجیکل پازیٹیوزم ہے برٹرینڈ رسل کا، اگر آپ اس کا رد نہیں کر سکتے، اگر ایگزسٹانشلزم جو ہے اس دور کا جو سب سے زیادہ محبوب فلسفہ بن چکا ہے، لنگوسٹکس جو ہے جو آج جس کا کہ توتی بول رہا ہے پوری دنیا میں، اگر اس کا ابطال نہیں کر سکتے تو گویا کہ وہ بیریئرز جو ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ اگر نہیں اٹھیں گے تو حق کا اور دعوت حق کا جو ہے وہ حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ تو پہلا لیول آسان نہیں ہے، بڑے ذہین لوگ، بڑے فتین نوجوان اسی کے لیے زندگیاں کھپائیں، اسی کو اپنا موٹو بنائیں، اسی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جدید نظریات کو بھی انہوں نے پڑھا ہو، قرآن مجید کی بھی گہرائیوں میں غوطہ زنی کی ہو، پھر وہاں سے وہ ہدایت کے موتی نکال کر لائے ہو، پھر اس کو آج کا انٹلیکچوئل لیول جو ہے، آج کے دور کی جو بھی جو ذہنی سطح ہے اس پر پیش کر سکے، تب کہیں وہ تقاضا ادا ہوگا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔
نمبر 2 والموعظۃ الحسنہ، عوام الناس ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں کہ کلین سلیٹس ہوتی ہیں، ان کے ذہنوں میں کوئی فلسفے نہیں ہے، کوئی خناس بھرا ہوا نہیں ہے۔ اگر کوئی بات اچھی کہی جائے، دل کو لگنے والی بات، اس لیے کہ بیریئر ہے نہیں، یو کین اپروچ دیئر ہارٹس ڈائریکٹلی، از دل خیزت بر دل ریزت، آپ کی بات اگر دل سے نکلی ہے، دل کی گہرائی سے خلوص اور اخلاص کے ساتھ کوئی بات آپ نے کہی ہے، سادہ ترین الفاظ میں کہی ہے، ان کے دل پر جا لگے گی، دل پر جا اترے گی، از دل خیزت بر دل ریزت۔ یہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے موعظہ حسنہ۔ یہ دوسرا لیول ہے۔ عوام الناس کے لیے فلسفوں کی ضرورت نہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مارکس کا فلسفہ اس لیے غلط ہے اور ڈاروین کے نظریے میں یہ خرابی ہے اور فلاں کے نظریے میں لاجیکل پازیٹیوزم اس دلیل سے غلط ہے اور ایگزسٹنشلزم کے اندر یہ فساد، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تو موعظہ حسنہ، اچھی بات، نصیحت کی بات، دل کو لگ جانے والے انداز میں، سادہ انداز میں ان کے سامنے رکھی جائے، یہ موعظہ حسنہ ہے۔ تیسرا لیول ہے وجادلہم باللتی احسن، یہ مجادلہ ہے۔ یہ مجادلہ وہی باب مفاعلہ ہے، جدل سے مجادلہ، جدال، جھگڑا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف مشنریز ہیں جو کام کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں، وہ شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا، بلکہ مجادلے میں جارحانہ حملہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آج کل کرسچینٹی کے خلاف شیخ احمد دیدات جو ہیں جو کام کر رہے ہیں، ایک اعتبار سے واقعہ یہ کہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ضرورت ایک وقت میں ہندوستان میں پوری نہ کی ہوتی ایک مرد درویش نے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے عیسائی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب انگریز یہاں آیا ہے، اس کا دبدبا، اس کی سطوت، اس کا خوف، اس کا رعب، اس سے مرعوبیت، اس کا آپ اندازہ کر لیجیے جس درجے میں تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہ مشنریز کی فوج آئی، کیونکہ انگریز کا اقتدار شروع ہوا ہے ہندوستان میں بنگال سے، تو کلکتہ ہی سب سے پہلا مرکز بنا ہے اور وہیں پر کالج بھی بنا ہے، وہیں پر مطبع لگا ہے، اور انجیل جو ہے یہاں کی زبانوں کے اندر کروڑوں کی تعداد میں چھپ چھپ کر وہاں سے جو ہے وہ بانٹی گئی ہے، اور بڑے بڑے مشنریز آئے ہیں، جن میں سے ایک پادری فینڈر جو ہے اس نے تو تہلکہ مچا دیا تھا، کلکتے سے چلا ہے اور دلی تک پہنچ گیا، اور جو درمیان میں شہر آیا ہے علماء سے اس نے مناظرے کیے، سب کو شکستیں دی، اور یوں سمجھیے کہ فتح پر فتح حاصل کرتا ہوا اب جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں، میں کلکتے سے چل کر یہاں آ گیا ہوں اور کوئی مسلمان عالم جب میرا مقابلہ نہیں کر سکا، میں چیلنج ہے، اوپن چیلنج تھرو کر رہا ہوں، کوئی عالم آئے مجھ سے مناظرہ کرے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اس وقت کوئی کھڑا نہ ہو گیا ہوتا، کوئی مرد درویش، لیکن یہ کہ اللہ کی سنت ہے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، وہ طلسم سامری کو توڑنے کے لیے اللہ نے کھڑا کیا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، نام بھی ان کا رحمت اللہ تھا، اور رحمت اللہ کی رحمت ان پر ہو، انہوں نے پھر مناظرہ کیا اور شکست فاش دی۔ یہ شرافت تھی پادری فینڈر میں، پھر وہاں سے دم دبا کر بھاگ گیا، ہندوستان میں پھر رہا نہیں وہ، پھر جا کر اس نے ترکی میں ڈیرا لگایا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی حج کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں پر ترکی کے تمام علماء کو اس نے شکستیں دی۔ دارالخلافہ، ابھی خلافت ترکی کا زمانہ، خلافت عثمانیہ کا سلسلہ جاری تھا، وہاں سے انہیں کہیں اطلاع پہنچی کہ ایک ہندوستانی عالم دین ہے کہ جس نے اس پادری فینڈر کو شکست دی تھی، لہذا وہاں سے کال آئی ہے حجاز میں کہ سنا ہے کہ وہ مولوی رحمت اللہ یہاں آئے ہوئے ہیں، تو خدا کے لیے انہیں ہمارے پاس بھیجو۔ اس پادری نے جو ہے یہاں پہ ناک میں دم کر دیا ہے۔ وہ جب جا رہے تھے اسے اطلاع مل گئی کہ وہی مولوی رحمت اللہ ہندی آ رہا ہے، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن میں نے یہ سارا تذکرہ آپ کو اس لیے سنایا، وہی رحمت اللہ کیرانوی جنہوں نے سنگ بنیاد رکھا تھا مدرسہ سولتیہ جو مکہ مکرمہ میں، سنگ بنیاد ان رحمت اللہ کیرانوی کا رکھا ہوا ہے، اگرچہ اس کے لیے ابتدائی سرمایہ دیا تھا سولت جہاں بیگم، یہ بنگالی کی ایک خاتون تھی صاحب ثروت، اس لیے نام اس کا ہے مدرسہ سولتیہ، لیکن حقیقت میں اور وہی مدفون ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی جو ہے وہ وہی مدفون۔ لیکن میں صرف ذکر کر رہا تھا یہ بھی ضرورت ہوتی ہے، مناظرہ اور مجادلہ، بلکہ مباہلہ تک بھی وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران میں مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے دلیل کے میدان میں شکست دے دی، تب بھی آپ کا ابھی جو مخالف ہے وہ بات نہیں مان رہا، چپ تو ہو گیا، بات نہیں مان رہا۔ آخری دلیل ہوتی، آؤ بھائی، آؤ مل کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر تیری لعنت ہو جائے۔ یہ مباہلہ ہے۔ ثم نبتہل، یہ جب عیسائی آئے تھے، نجران کا وفد آیا تھا عیسائیوں کا، ان کے بڑے بڑے بطریق آئے تھے، حضور کے ساتھ کئی دن تک گفتگو ہوتی رہی اور وہ تقریباً لاجواب ہو گئے لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر حضور نے یہ آیت اتری ہے ثم نبتہل، آؤ مباہلہ کر لیں،
انہوں نے ہمت نہیں کی، جرأت نہیں کی، مباہلہ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ کام اس وقت کیا جاتا ہے کہ جبکہ یہ یقین ہو جائے کہ دل میں یہ مان چکا ہے، اس کی اخلاقی شکست ہو چکی ہے، اب صرف اقرار نہیں کر رہا ہے، تو اس کا اظہار ہو جائے گا کہ اگر تو سچے ہو تو آؤ میدان میں اور کہو کہ اللہ مجھ پر لعنت ہو تیری اگر میں جھوٹا ہوں۔ لیکن یہ کہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جسے یقین ہو کہ میں سچ پر ہوں، جب وہ یقین اندر سے ٹوٹ چکا ہو تو پھر وہ یہ کہنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ تو مباہلے کو بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت گھٹیا سی بات ہے، قرآن مجید میں حضور کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ الفاظ میں نے چند آپ کو گنوائے ہیں: مناظرہ، مجادلہ، مباہلہ۔ مناظرے کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، عام طور پر ہمارے ہاں لفظ مناظرہ چلتا ہے، لیکن یہ کہ مجادلہ قرآن میں آیا، بار بار آیا، جادلہم باللتی احسن، جدال کرو ان سے لیکن بھلے طریقے سے، عمدہ طریقے سے، ان کی سطح پر نہ اترو۔ وہ گالم گلوچ پر اتر آئیں تو یہ نہیں درست ہوگا کہ تم بھی گالم گلوچ پر اتر آؤ، تم اپنی شائستگی کی سطح کو برقرار رکھو، جادلہم باللتی احسن۔ پھر مباہلہ کا لفظ میں نے آپ کو بتایا۔ بہرحال یہ جو دوسرے لیول پر جہاد ہے، اس میں یہ تینوں کام جو ہے مختلف قسم کی صلاحیتیں اس کے لیے درکار ہیں۔ جو دعوت بالحکمہ کرنا چاہتا ہے اس کا کام سب سے مشکل ہے، سب سے کٹھن ہے، اسے تو حکمت کی تحصیل کرنی ہوگی۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جو بلند ترین شے ہے دین کی، جسے حکمت عطا کر دی گئی، اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے 4 جگہ جو ہے قرآن مجید میں 3 مقامات پر تو خاص طور پر حکمت کی تعلیم کو حضور کے فرائض 4 گانہ میں ٹاپ پر لایا گیا، آخری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو حکمت کی تحصیل خود کی جائے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ مروجہ علوم، آج کا جو لیول آف کانشسنس ہے، آج کی جو علمی سطح ہے، اس پر بات کرنے کے قابل ہوں، اس گہرائی میں اتر کر قرآن مجید سے جو موتی نکال کر لائیں ہدایت کے، ان کو پھر آج کی عقلی سطح پر پیش کرنا، اس کے لیے تو لائف لانگ ہے یہ معاملہ۔ آدمی پوری زندگی اسی میں کھپائے، اسی میں لگائے، اور پھر علوم کے اتنے مختلف گوشے ہو گئے کہ ایک ایک کے لیے آپ کو چاہیے کہ پوری ٹیمز ہو۔ ڈاروین کے نقطہ کا نظریہ ارتقاء کو گالی دے دینا تو آسان ہے، لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کرنا دلیل کے میدان میں، یہ تو آسان کام نہیں ہے۔ مارکس کے فلسفے کو کفر قرار دے دینا بہت آسان ہے، فتویٰ دے دینا، لیکن اس کا مقابلہ کرنا، اس کا توڑ کرنا، اس کی دلیل سے ساتھ اس کو رد کرنا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں۔ یہ وہ کام تھا کہ جو ابن تیمیہ نے اور امام غزالی نے کیا تھا رحمۃ اللہ علیہما اپنے وقت میں، یہ 7ویں صدی ہجری کے دوران جب ہوا ہے معاملہ، جب یونان کی منطق، یونان کا فلسفہ، یہ جب عالم اسلام پر حملہ آور ہوئے ہیں، تو الرد علی المنطقیین امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے، تو وہ منطق کا جو علم ہے پہلے خود حاصل کیا ہے، تو اسی تلوار سے کاٹا ہے ان کی منطق کو۔ اسی طریقے سے تحافت الفلاسفہ، اگر امام غزالی نے کتاب لکھی ہے تو اگر یونان کے فلسفے کی گہرائیوں کے اندر وہ نہ اترے ہوئے ہوتے تو اس فلسفے کی نفی کیسے ممکن تھی؟ آج بھی یہ فیلڈ سب سے مشکل ہے، سب سے اہم ہے، بدقسمتی سے اس کی طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ اسلام کے لیے نعرہ، اسلام کے لیے سیاسی مہم، اسلام کے لیے اسی طرح کی اور جو بھی عوامی سطح پر کوئی دعوت و تبلیغ، یہ کام تو ہو رہا ہے، لیکن یہ جو سب سے اہم ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں تبلیغی جماعت بھی بڑے پیمانے پر کر رہی ہے، اچھی بات، نصیحت کی بات، دل میں اتر جانے والی بات، اس کو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ ہمارے عام جو دوسری اور جماعتیں ہیں ان کا بھی زیادہ تر جو ہے، ہمارا لوور مڈل کلاس جو ہے، اسی کی ذہنی سطح تک اصل میں تبلیغ کا جو حق کسی درجے میں اور اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا اگر حق کسی درجے میں ادا ہوا تو اس لیول تک۔ ہر فلسافیکل لیول پر یہ بات تاحال بالکل نہیں ہو پائی، اور یہ بات میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔ اس سطح پر تو ایک کتاب تو لکھی تھی علامہ اقبال نے، وہ 6 لیکچرز جو ہیں ان کے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اور میرے نزدیک صرف دوسری کتاب اس کے بعد میں آئی ہے، وہ ڈاکٹر رفیع الدین، ان کی کتاب ہے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر۔ باقی میرے علم کی حد تک جو ہے اس فلسافیکل لیول پر بات ابھی نہیں ہو پائی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان تینوں لیولز پر یہ دعوت الی اللہ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے جہاد درکار ہے۔
جہاد کس معنی میں ہے کہ خلا تو ہے نہیں، باطل نظریات کے ساتھ مقابلہ ہے. ایک یہ نظریاتی تصادم ہے جو ہوگا، آپ کو اپنی دلیل دینی ہوگی، ان کے پاس دلیلیں ہیں، ان کے دلیلوں پر آپ کی دلیل غالب آئے گی، تب آپ کی بات جو ہے وہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگی. تو یہ جہاد ہے، اور اس میں جان بھی کھپے گی، مال بھی کھپے گا. ادارے بنائیے، انسٹیٹیوشنز بنائیے، نوجوانوں کو تربیت دیجیے، ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کیجیے، پھر اس کے لیے جو بھی مالی وسائل ہیں ان کو فراہم کیجیے. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی سطح ہے. اب آئیے دوسری سطح، اور یہ ٹاپ موسٹ جو ہے وہ ہے دین کی اقامت کے لیے، غلبہ دین کے لیے، تاکہ اللہ کی کبریائی کا ڈنکا بج جائے، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے، تاکہ اللہ کا دین کل نظام زندگی پر غالب ہو جائے. یہ بھی 5 اصطلاحات ہیں. اقامت دین، دین کو قائم کرو. دین صرف تبلیغ کے لیے نہیں آیا ہے، دین چاہتا ہے اسے قائم کیا جائے. وہ ایک نظام ہے، اسے غالب کرو، پورے نظام زندگی پر چھاپ اس نظام کی قائم ہو جائے. تکبیر رب، ربک فکبر، رب کی کبریائی نافذ کرو. اللہ اکبر کہہ دینے سے تو بات نہیں بنتی، یہ تو آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر. حقیقت میں تو جب تک کہ اللہ کو بڑا مانا نہ جائے، اس کی بڑائی جو ہے تسلیم نہ کی جائے، اس کی بڑائی جس کو آج کل ہم کہتے ہیں کہ ہر شے پر کتاب و سنت کی بالادستی ہو جائے، دستور پر بھی اور عدلیہ پر بھی اور مقننہ پر بھی، ہر شے پر، پورے نظام پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالادستی ہو، تب وہ اللہ اکبر، تب اللہ سب سے بڑا ہے. ورنہ تو کیا ہے، صرف مسجد میں اللہ بڑا ہے، بلکہ مسجد میں بھی کچھ چودھری لوگ زیادہ بڑے ہوتے ہیں، ان کا اپنا اقتدار اور ان کی آپس کی جو ہے کشاکش چلتی رہتی ہے. لیکن یہ کہ کسی درجے میں بڑا ہے تو مسجد میں ہے، باقی تو باہر تو کہیں اللہ بڑا نہیں ہے. بینک میں تو اللہ تعالیٰ نے جس کو یوں سمجھیے کہ حرام چیزوں میں سب سے زیادہ خبیث شے قرار دیا، جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. سارا نظام معیشت تو اسی پر قائم ہے. اور آپ نفاذ شریعت ایکٹ بناتے ہیں تو اس میں بھی اس کو برقرار رکھنے اور جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہیں بباغ دوہل. تو اللہ بڑا کہاں ہوا؟ اللہ تو بہت چھوٹا ہے بالفعل. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کو بڑا کرو. وہ جو اقبال نے کہا تھا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک یا آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. اور اسی کی پھپتی چستی تھی علامہ اقبال نے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. صرف نماز کی آزادی انگریز نے دی تھی نا، روزہ رکھو، اس کا کیا بگڑتا ہے؟ قانون اس کا چلے گا، حکم اس کا بالا تر ہوگا. رکھو اپنے پاس اپنا قانون شریعت، اپنا جو بھی نظام ہے وہ اپنے گھروں میں رکھو، اس کی تلاوت کر لو، اس سے ثواب حاصل کر لو یا ایصال ثواب کر دو. باقی یہ کہ نظام تو ہمارا چلے گا، بالادستی تو ہماری ہے. لیکن یہ کہ اس وقت بھی کچھ علماء تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے ان حکمرانوں کو کوئی تشویش لاحق ہو جائے، اس لیے کہ ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی. اور یہ بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے مرشد اور بہت بڑے صوفی کا قول ہے. یہ میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ اس وقت وہ ایک مذمت کے درجے کی بات ہو جائے گی، لیکن یہ کہ واقعہ ہے. اسی پر پھپتی چسکی تھی علامہ اقبال نے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو آپ اقامت دین کہیں، تکبیر رب کہیں، یا جیسے کہ آتا ہے حدیث میں، پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص ہم میں سے ایسا ہوتا ہے جو جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی ہوس میں، مال غنیمت کے لالچ میں. کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو جنگ کرتا ہے کسی حمیت، قبائلی حمیت میں. فرض کیجئے کوئی مہم بھیجی جا رہی ہے کسی ایسے قبیلے کے خلاف کہ جس سے کوئی پرانی پرخاش چلی آ رہی ہے، تو بڑے شوق سے چل رہے ہیں. اب بظاہر تو یہ کہ حضور کے بھیجے ہوئے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن دل میں امنگیں یہ ہے کہ پرانے انتقام جو ہے اس کی آگ کو فروغ کرنے کا موقع ملے گا. تو حمیت میں جنگ کر رہا ہے، کوئی مال غنیمت میں جنگ کر رہا ہے، کوئی شخص جو ہے اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے جنگ کر رہا ہے. تو ان میں سے کون ہے کہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں. مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو جہاد کرتا ہے، من یجاہد لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے، اللہ کا جھنڈا سب سے اونچا ہو جائے. جو اس کے لیے کرے گا، اسی کے لیے پھر اصطلاح ہے اظہار دین الحق علی الدین کلہ، جو قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے کہ حضور کی بعثت جو ہے خاص طور پر وہ اس مقصد سے ہوئی
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 مرتبہ سورہ توبہ میں غالباً آیت نمبر 33 ہے، سورہ فتح میں آخری سے پہلی آیت ہے غالباً 28 ہے، اور سورہ صف میں آیت نمبر 9 ہے۔ 3 مقامات پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے سورہ صف کی آیت اور سورہ توبہ کی آیت۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی بجائے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کے الفاظ پر ختم ہوئی ہے سورہ فتح کی آیت، لیکن وہ حصہ بالکل مشترک ہے ایک شوشے کے فرق کے بغیر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ دین کو غالب کرے۔ یہ جو جہاد ہے یہ جہاد کی بلند ترین چوٹی ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، نظام کو بدلنے کے لیے اور کسی نظام کو قائم کرنے کے لیے اب جو جہاد ہوگا وہ طاقت کا طاقت کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا۔ اب صرف نظریاتی تصادم نہیں ہوگا، دعوت کی سطح پر نظریاتی تصادم ہے، ایک نظریہ دوسرے نظریے کے مقابلے میں ہے، شرک کا ابطال ہے، توحید کا اثبات ہے، اس کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں، باطل کا ابطال ہے، حق کا احقاق ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں، جان اور مال تو کھپ رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، لیکن ہے نظریاتی تصادم۔ لیکن جب آپ نظام کی بات کریں گے اب ہوگا طاقت کا طاقت کے ساتھ ٹکراؤ، یہ فزیکل جسمانی تصادم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نظام جو کہیں قائم ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، مراعات یافتہ طبقات ہیں، جب آپ نظام کو بدلنے کی بات کرتے ہیں ان کے مراعات پر، ان کے مفادات پر آنچ آتی ہے۔ نظام کہنا کے پاسبانوں یہ معرض انقلاب میں ہے، جاگیرداری نظام آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، جاگیردار کھڑا ہو جائے گا آپ کو، آپ کا راستہ روکنے کے لیے پورا تشدد کرے گا، اپنی پوری طاقت کو بروئے کار لائے گا۔ بادشاہی نظام ختم کرنا چاہتے ہیں، بادشاہ اپنی پوری فوج کو، اپنی پوری صلاحیت کو، پوری قوت کو لے کر مقابلے میں آئے گا۔ ابھی آخر زیادہ سال تو نہیں ہوئے، 13-14 برس ہوئے ہیں، ایران کے اندر تبدیلی آئی، بادشاہی نظام ختم ہوا، لیکن ہزاروں لوگوں کو جانیں دینی پڑی۔ ساوک کے بھیڑیے جو ہیں، جو جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو جو ہے ناکارہ کیا ہے، ان کے اعضاء کو جو ٹارچر ہوا ہے ان کے جیلوں کے اندر، پھر جو فوجوں نے جو بھی فائرنگ کی ہے اور ہزاروں کو مارا ہے، تو بادشاہی نظام آسانی سے ختم ہونے والا تو نہیں، اس کے لیے تو میدان میں آنا پڑے گا، اس کے لیے اب جان ہتھیلی پر رکھنی پڑے گی، اس کے لیے اب تصادم ہوگا، اب تلوار تلوار سے ٹکرائے گی، اب قوت قوت کے مقابلے میں آئے گی۔ البتہ اس لیول پر بھی سمجھ لیجئے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں اب اختصار سے کام لے رہا ہوں، اس کے بھی 3 لیول ہیں۔ پہلا لیول وہ ہے کہ جس میں یہ تصادم یک طرفہ ہوتا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، میں صرف ایک لفظ کے اندر ہی وضاحت کر دوں گا، جیسے کہ مکے میں ہو رہا تھا 12 برس تک، گالیاں دی جا رہی ہیں، ادھر سے خاموشی ہے، تحمل ہے، صبر ہے یا دعائیں ہیں، ادفع باللتی احسن، پتھراؤ ہو رہا ہے، کوئی جوابی کارروائی نہیں، لوگوں کو گھسیٹا جا رہا ہے تپتی ہوئی زمین کے اوپر، پتھریلی زمین کے اوپر، اور گردن کے اندر جو ہے رسی ڈال کر جیسے کہ کسی جانور کی لاش کو گھسیٹا جائے، بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن صبر کرو، جھیلو، نو ریٹیلیشن، کوئی جواب نہیں، جوابی کارروائی نہیں، کوئی انتقام نہیں۔ خباب بن الارت کو لٹا دیا گیا، وہ دیکھتے ہوئے انگاروں پر لیٹے رہو، اور دیکھتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹھ لٹا کر اوپر ایک شخص جو ہے اس نے پاؤں رکھ دیا کہ ہلو بھی نہیں، ٹھیک، جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ، دونوں کو شہید کر رہا، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ابو جہل نے شہید کر دیا۔ صبر کرو، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ گویا کہ ٹکراؤ تو ہو رہا یک طرفہ ہے، دوسری طرف سے کیا ریزسٹنس ہے، لیکن پیسو ریزسٹنس ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے کوئی ایک بھی نہیں ہٹا، کوئی نہیں کہ جس نے توحید کو چھوڑ کر شرک کو دوبارہ اختیار کر لیا ہو، کوئی ایک نہیں کہ جس نے نبوت محمدی کا جو ہے وہ قلادہ اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں جس نے کہ سر تسلیم خم کر دیا ہو۔ تم جسم جو ہے اس کو جلا دو، اس کو راکھ کر دو، ختم کر دو، جان اور جسم کا رشتہ منقطع کر دو، ہمیں اجازت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن پیچھے قدم نہیں ہٹے گا۔ جس وقت حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، جیسا کہ میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں، اس وقت بھی زبان پر الفاظ احد احد احد، ایک ایک، بس ایک ہی کو مانوں گا، کسی اور کو نہیں مانوں گا۔ ریزسٹنس ہے، لیکن اس کا نام ہے پیسو ریزسٹنس،
یا پیسفل ریزسٹنس، جوابی انتقامی کارروائی کوئی نہیں۔ اور یہ انتہائی پروفاؤنڈ اور انتہائی کنکلوسیو جو ہے در حقیقت یہی سٹیپ ہے۔ حضور کا میرا حال ہی میں جو مضامین نوائے وقت میں چھپ رہے ہیں اس میں 2 ہفتے پہلے یہ مضمون آیا تھا جمعے کے روز کہ اصل فیصلہ کن مرحلہ یہی تھا محمد رسول اللہ کی کامیابی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز اسی میں۔ اگر فوری طور پر صحابہ بھی وائلنٹ ہو جاتے، ریٹیلیٹ کرتے، تو ابھی تعداد اتنی کم تھی کہ انہیں فوراً کچل کر رکھ دیا جاتا، لیکن چونکہ کوئی جوابی کارروائی نہیں ہو رہی لہذا انہیں بھی پوری قوت کے ساتھ کچلنے کے لیے اخلاقی جواز مہیا نہیں ہو رہا۔ اگر جوابی کارروائی ہوتی تو اخلاقی جواز مل جاتا، لیکن یہ کہ ایک وقت تک اجازت نہیں ہے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، یہ پہلا مرحلہ ہے، تصادم یک طرفہ ہے۔ دوسرا مرحلہ ہجرت کے بعد شروع ہو گیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کھول دیے گئے ہاتھ آج ان لوگوں کے، اجازت دے دی گئی جن پر ظلم کو ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اب تک ہاتھ ان کے بندھے ہوئے تھے، کفو ایدیکم کا حکم تھا، اب اجازت ہے، یو کین ریٹیلیٹ، گو اہیڈ، اب اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں پھر ظاہر بات ہے کہ جب حضور نے اقدام کیا، چیلنج کیا، ریٹیلیشن شروع کی، آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، ان کے کیریوین روٹ کو جو ہے مخدوش بنا دیا، گویا کہ اکنامک سٹرینگولیشن ہو رہی ہے، اکنامک بلاکیڈ ہو رہا ہے مکے کا اور قریش کا، اور پھر یہ کہ پولیٹیکل آئسولیشن ہو رہی ہے کہ مختلف قبائل جو ہے مکے کے آس پاس اور مدینے اور مکے کے درمیان ان سے اب حضور کی صلح ہو رہی ہے، معاہدے ہوتے چلے جا رہے ہیں، گویا کہ پولیٹیکلی آئسولیٹ ہو رہے ہیں قریش۔ اس کے بعد انہوں نے یوں سمجھیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، سانپ جیسے کہ آپ کو بسا اوقات سانپ کے لیے بڑے کرتب کرنے پڑتے ہیں کہ بل سے نکلے کسی طرح، تو گویا کہ حضور نے جو اقدام کیا تھا، جو مہمیں بھیجی ہیں، چھاپا مار دستے بھیجے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ سانپ نکلا ہے مکے سے، یہ 1000 کا لشکر جو آیا ہے میدان بدر میں، یہاں سے اب تلوار سے تلوار ٹکراؤ شروع ہوئی ہے، اس کا نام ہے قتال، اب قتال شروع ہوئی، اس لیول پر آ کر جہاد قتال بنا ہے۔ اگر آپ گنتی کریں گے تو یہ 9واں لیول ہے میرے حساب سے۔ پہلا 3، یہ ویسے تو 3 ہے بڑے بڑے لیول جو اس میں اس ڈائیگرام کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے، لیکن پہلے لیول پر 3 ہے، نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد۔ دوسرے لیول پر پھر 3 ہے، دعوت بالحکمہ، دعوت بالموعظۃ الحسنہ، دعوت بالمجادلہ و مناظرہ۔ پھر تیسرے لیول پر پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، اور آرمڈ کانفلکٹ، تصادم، قتال، جنگ اس کی شکل میں۔ یہ ہے کہ جس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ، یہ گویا کہ 9ویں منزل ہے، اس حساب سے لیں، اور یہ چوٹی ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ صف میں فرمایا جو اس چوٹی پر پہنچ گیا وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ محبوبیت رب کا مقام، یہ بلند ترین مقام ہے ہمارے دین کے اعتبار سے۔ میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ حدیث جبرائیل میں بلند ترین مقام احسان کو کہا گیا ہے۔ احسان کیا ہے؟ اس پوری عمارت کو ذہن میں رکھیے۔ احسان در حقیقت ایمان کی اور گہرائی، اسی لیے یہ 2 میں نے ایروز لگائے ہیں۔ یہ ایمان کی بنیاد، اس کو یوں سمجھیے درخت جتنا اوپر جائے گا اتنی ہی جڑ نیچے بھی جائے گی، جڑ جیسے جتنا بلند درخت ہوگا اتنی جڑ گہری بھی ہوگی۔ اگر یہ جہاد کی 9ویں منزل تک آپ پہنچ رہے ہیں تو ایمان بھی تو بہت گہرا جانا چاہیے، اور یہ ایمان کی گہرائی اور گہرائی اور اس کی شدت کا ہے جس کو کہا گیا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب ایمان کی وہ گہرائی، ایمان کی شدت، اس کی گہرائی بڑھتی چلی جائے گی تو اس پوری عمارت پہ ایک اور حسن پیدا ہوگا، نکھار آئے گا۔ اب یہ نماز بھی ہوگی تو یہ معراج المومنین بن جائے گی، اب یہاں پر حج بھی ہوگا تو اس کے جو روحانی اثرات و برکات ہیں وہ اور ہوں گے، اور ایک عام مسلمان کا حج جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ ایک عام مسلمان کی نماز ثواب اس کو بھی ملے گا، اس نے وقت لگایا ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ جس کو یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کہ جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، اس کی نماز جو ہے وہ کچھ اور ہی شے ہوگی، وہ تو گویا کہ معراج المومنین ہے۔ اسی طرح اس پوری عمارت پر نکھار آ جائے گا، حسن اور رعنائی میں اضافہ ہوگا، اس لیے اسے احسان کہا گیا ہے۔ احسان کوئی لیول نہیں ہے، احسان اسی کیفیت کے اندر شدت، گہرائی، اس کے اندر حسن
اس کے اندر دل آویزی کی کیفیت جو ہے اس کا بڑھ جانا ہے کہ یقین اور جو ہے زیادہ گہرا ہوگا، اس کی گہرائی اور گہرائی جو ہے بڑھے گی تو اس کے اندر نکھار بڑھتا چلا جائے گا، یہ احسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آیت جو میں نے سورہ مائدہ کی سنائی تھی اس میں فرمایا گیا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ ہے تین مراحل، ایک ایمان قانونی ایمان یعنی اسلام، دوسرا ایمان حقیقی ایمان، تیسرا وہ درجہ احسان کا ہے۔ تو یہ در حقیقت تعبیر کے مختلف انداز ہے، بات ایک ہی ہے۔ بہرحال یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب میں آخری بات جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اس دور میں وہ جہاد فی سبیل اللہ فی الواقع امت کی طرف سے نہیں ہو رہا۔ بہت چھوٹے چھوٹے گروپ تو میں مانتا ہوں، افغانستان میں جہاد ہوا، جائز جہاد ہوا، اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے جہاد ہوا، جائز جہاد تھا۔ اگر اپنی مال کی حفاظت کے لیے کوئی جان دیتا ہے شہید ہے، تو وہاں انہوں نے اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے جانیں دی ہیں، شہید ہیں۔ لیکن جہاد فی سبیل اللہ یہ شے دیگر ہے، وہ تو دعوت کا مرحلہ طے کر کے ہو، دعوت کا مرحلہ اور اس کے تقاضے پورے کر کے جب درجہ بدرجہ سیڑھی بسیڑھی اس بلندی پر پہنچ کر ہو تب قتال ہو۔ یہ قتال آتا ہے اس وقت جبکہ ایک طرف دعوت اس حد تک دی جا چکی ہو کہ اتمام حجت ہو جائے، اس سے پہلے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ کہ کھلیان پوری طرح صاف ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ جو مقابلے میں وہ اسلام کا دشمن ہے۔ لیکن یہ کہ اگر یہی مسئلہ چل رہا ہو کہ ابھی تو ایشوز ہی کلیئر نہیں ہے، سامنے جو ہے وہ کس وجہ سے لڑ رہا ہے اور آپ کس وجہ سے لڑ رہے ہیں، ابھی یہی بات واضح نہیں ہے، ابھی آپ نے دعوت کا حق ادا ہی نہیں کیا، آپ نے حجت قائم ہی نہیں کی اور آپ نے تلوار ہاتھ میں لے لی، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کی بلند ترین چوٹی والا قتال نہیں ہے۔ یہ قتال ہے اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے قتال، یہ قتال ہے اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے قتال۔ جائز تو ہے لیکن در حقیقت ان میں وہ گروپس تو تھے، آج کشمیر میں بھی ایسے گروپس ہیں کہ جو واقعتاً جہاد فی سبیل اللہ ہی کے لیے قتال کر رہے ہیں، لیکن بالعموم جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ہو رہا ہے، اسی لیے وہاں وہ تقاضے پورے نہیں ہو رہے۔ اسی طریقے سے جہاد افغانستان میں کوئی گروپس تو ایسے تھے، یقیناً تھے، جو پہلے بھی دعوت کا کام کر رہے تھے اور ابھی وہ تلوار ہاتھ میں نہ لیتے، ہتھیار نہ اٹھاتے، اگر رشیا کی آمد وہاں نہ ہو جاتی، رشین افواج کی، یا یہ کہ وہاں کمیونسٹ کو نہ ہو گیا ہوتا، تو دعوت کا مرحلہ بہت سے لوگ تھے، نوجوان تھے، ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، جیسے ہم لوگ یہاں کام کر رہے ہیں ایسے وہاں کام ہو رہا تھا۔ قتال کی نوبت اس درجے میں ابھی نہ آتی، اگر وہاں یہ کرسچین جو ہے انویژن نہ ہو جاتا تو وہ اگر کھڑے ہو گئے ہیں تو اپنی وہ حق خود ارادیت کے لیے، اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے جائز جنگ ہے، اس میں جو بھی اپنی جان دے گا وہ شہید ہوگا۔ لیکن وہ شہادت جو قتال فی سبیل اللہ میں ہوتی ہے، جس کا کہ مرحلہ آتا ہے اتمام حجت کے بعد، اور اس کی ایک دوسری شرط لازم یہ ہے کہ وہ ایک قائد، ایک امام کی پشت پر ایک منظم جماعت کی شکل میں، یہ مختلف گروہ اور مختلف گروپ اور آپس میں ان کی کھٹ پٹ، یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ یہ صورتحال اب جو ان میں سے ہے وہ تو اللہ ہی جانے، جس کی کوئی انفرادی نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگی، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب دے گا۔ جو نقشہ سامنے ہے ادھر بھی گروپ ہے، 15-16 گروپ تھے، ادھر بھی تھے، کوئی 5-6 گروپ یہاں تھے، 5-6 گروپ اور تھے، کوئی شیعوں کے گروپ تھے، کوئی سنیوں کے گروپ تھے۔ این اس وقت جبکہ اب جب روسیوں سے جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی آپس میں بھی ان کی کھٹ پٹ ہوتی تھی، کسی ایک امام کے پیچھے یہ جمع نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں جو بھی برکت آتی ہے جو اللہ کی طرف سے، جو میں نے وہ حدیث سنائی ہے، آمرکم بخمس، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے گا، بالجماعت، ایک جماعت کی شکل میں رہو، والسمع والطاعت، اور جماعت میں ڈھیلی ڈھالی نہیں، سمع و طاعت والی، لسن اینڈ اوبے، سنو اور مانو، وہ اطاعت، ایسی منظم جماعت، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ پھر ہجرت و جہاد کا سارا پروسیس اس جماعت کے تحت ہو رہا ہو، تب ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کے لیے چشم گیتی منتظر ہے، نوع انسانی اور یوں سمجھیے عالم انسانیت اس کی راہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسی جماعت جو اس طریقے سے، جو ان لوگوں پر مشتمل ہو جو اولاً وہ جہاد کر چکے ہو، المجاہد من جاہد نفسہ
جو اپنے نفس کو زیر کر چکے ہوں، جو اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر چکے ہوں، جو پورے کے پورے سموچے کے سموچے اسلام میں داخل ہو چکے ہوں، پھر وہ لوگ انہوں نے اتمام حجت کیا ہو، دعوت کا حق ادا کیا ہو، دلیل سے مقابلہ کیا ہو، دلیل سے دلیل کو کاٹا ہو، عوام الناس تک بھی موعظہ حسنہ کے ذریعے سے دعوت کا حق پہنچا دیا ہو، باطل جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مناظرہ کر کے انہیں شکست دی ہو، پھر یہ کہ جب مرحلہ آئے، پھر پیسو ریزسٹنس کے مرحلے سے گزرے ہوں، اور پھر یہ کہ جب وقت آیا ہو، اتنی طاقت جمع ہو گئی ہو اور اس طرح منظم ہو گئے ہوں کہ ایک امام کے تابع ہو کر بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت کر کے ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی اثرۃ علینا، ہم نے بیعت کی تھی آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور پھر جن کو بھی آپ امیر بنائیں گے، جن کو بھی ذمہ داری کا منصب دیں گے، ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، وعلی اللہ نراض الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، البتہ حق بات جو بھی ہوگی، جو رائے ہوگی وہ ضرور پیش کریں گے، کسی سے ڈریں گے نہیں، کسی کی ملامت کے خوف سے اپنی زبانیں بند نہیں کریں گے۔ یہ بیعت کی ہے تو وہ مرحلہ قتال کا شروع ہوا ہے، ورنہ یہ کہ اس سے پہلے وہ جہاد تو ہو سکتا ہے بغیر جماعت، ذاتی جہاد بھی ہو سکتا ہے انفرادی سطح پر، دعوت کا کام اداروں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تیسری لیول کا جہاد، اس کے لیے آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، یہ شرط لازم ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اس جہاد کو جہاد فی سبیل اللہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر